بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کے پہلے قتل یعنی حابیل اور قابیل کے متعلق معلومات فراہم کروں گا۔ ناظرین، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا نام صراطاً مرکوز نہیں ہے، بلکہ بنی آدم کے دو بیٹے کہہ کر ان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کا نام حابیل اور قابیل مرکوز ہے۔ ان دونوں کے واقعے سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام سے روایت منقول ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ نسل انسانی کی افزائش کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا دستور یہ تھا کہ حضرت حوا کے بطن سے جو تمام یعنی جڑواں اولاد بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتی، ان کا نکاح دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے کیا جاتا تھا۔ اسی ضابطے کے مطابق حابیل اور قابیل کا نکاح ہونا طے ہوا تھا، اسی طور پر کہ حابیل کی ہمشیرہ کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کی ہمشیرہ کا نکاح حابیل کے ساتھ ہو۔ ناظرین، قابیل کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اس لیے حابیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اس کی خوب روح ہمشیرہ سے دستور کے مطابق حابیل نکاح کر لے۔ چنانچہ اس بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان معاملہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ تجویز رکھی کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی اس کی بات پوری کی جائے گی۔ ناظرین، تورات کی تفصیل کے مطابق اس دور میں قربانی کا یہ دستور رائج تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند مقام یا چوٹی پر رکھ دی جاتی، پھر آسمان سے آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ آگ کا جلانا ہی مقبولیت کی علامت تھی۔ چنانچہ حسب ہدایت حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک عمدہ قسم کا دمبا منتخب کر کے بارگاہ الہی میں بطور قربانی پیش کیا۔ ادھر قابیل نے بھی اپنے غلوں میں سے ردی قسم کا غلہ اٹھا کر قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور یوں حابیل کی قربانی شرف قبولیت سے ہمکنار ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قابیل کی نیت میں ویسے ہی کھوٹ تھا، چنانچہ قربانی کے قبول نہ ہونے کو اس نے اپنی توہین سمجھا، جس کے نتیجے میں اس کے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی۔ ناظرین، قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ تمہیں قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو۔ حابیل چونکہ نیک طینت اور فرما بردار تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ تمہاری جو مرضی آئے کرو، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور تمہاری قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت میں فتور تھا، اور اللہ تعالیٰ بد نیتوں کی قربانی قبول نہیں فرماتے۔ حابیل کی ان مصلحانہ باتوں سے قابیل کا غیظ و غضب مزید انگیز ہو گیا۔ بالآخر اس نے حابیل کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو سرد کیا۔ قتل کے بعد قابیل کو تشویش لاحق ہوئی کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے، کیونکہ یہ انسان کی پہلی موت تھی اور مردوں کے متعلق کوئی حکم الہی بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ قابیل اسی شش و پنج میں تھا کہ یکایک اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو اپنی چونچ سے مٹی کو کرید کر اس میں گڑھا کر رہا تھا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس کوے نے گڑھا کھود کر اس میں دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ ناظرین، قابیل نے اس منظر کو دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گیا اور اپنی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں کہ ایک جرم کو چھپانے کی بھی مجھ میں صلاحیت نہیں۔ چنانچہ کوے سے سبق حاصل کر کے قابیل نے گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محمد، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حال واقعہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے نیازیں چڑھائیں تو ان میں سے ایک کی نیاز مقبول ہوئی اور دوسرے کی مقبول نہیں ہوئی، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اگر تم مجھ پر قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔
میں ڈرتا ہوں اس پروردگار سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس قدم پر میرا بھی گناہ حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر تم زمرہ اہل جہنم ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی ہی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے جیسا ہی ہو لیتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر وہ پشیماں ہوا۔ ناظرین، ہر قتل کا گناہ حابیل کو ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جاتا ہے اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی ابتدا کرنے کا وبال کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بدعت بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔